مہدویت کا بنیادی تصور کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. چونکہ بعض اوقات ہم بدھزم سے مہدویت کو ثابت کرتے ہیں، ہندو کتابوں سے مہدویت کو ثابت کرتے ہیں، اور ویداؤں اہل عتیق کی کتابوں سے مہدویت کو ثابت کرتے ہیں، اور خوابوں سے مہدویت کو ثابت کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر سہارے لے کر سمجھتے ہیں کہ مہدویت کے نظریے کی تقویت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے. شاید یہ تضعیف ہے، کمزوری ہے نظریہ مہدویت کی، کہ جب ہم ہر مبہم مفہوم، ہر مبہم جملہ، ہر غیر واضح تعبیر کو ہم مہدویت کے اوپر فٹ کرنا شروع کریں تو اس سے مہدویت کی تقویت نہیں ہوتی بلکہ اس کی تضعیف ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر معقولیت کا پہلو کم ہوتا جاتا ہے اور غیر معقولیت اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. اس وجہ سے صرف تشیع کے اندر مہدویت کا کیا تصور ہے، تشیع کے منابع ہے. تشیع سے مراد یعنی قرآن مجید میں آیات مہدویت سے تشیع نے کیا سمجھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایات جو اہل سنت و شیعہ دونوں کی کتب میں ہیں ان سے تشیع نے کیا سمجھا ہے، کیا تفسیر کی ہے. اور اسی طرح دیگر معصومین علیہ السلام سے و ائمہ ہدی علیہ السلام سے جو روایات مہدویت سے مربوط موجود ہیں ان کی تشیع نے، شیعہ نے کیا تفسیر کی ہے. البتہ شیعہ کے ہاں بھی تفسیر مہدویت ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے تفسیر مہدویت. کچھ رائج عامیانہ تفسیریں ہیں مہدویت کی کہ پاکستان میں کم و بیش وہ رائج عامیانہ تصور مہدویت ہی رائج ہے. ہر ایک کے ذہن میں حضرت مہدی کا تصور موجود ہے، نظر نام موجود ہے، اور اس سے آگے کوئی واضح تصویر موجود نہیں ہے. عرض کروں گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں اور جو عنوان دے سکتے ہیں ہم ان کو وہ شامل ہیں. مہدویت ایک اس کی افسانوی تفسیر ہے جو پبلک کے اندر، عوام کے اندر زیادہ رائج ہے. البتہ عوام نے خود نہیں بنائی بلکہ کچھ عوام پسند خطیبوں نے، عوام پسند مصنفین نے، عوام پرست علماء نے عوام پسند تفسیر مہدویت کی پیش کی ہے، افسانوی تفسیریں پیش کی ہے. جس طرح اشارہ کیا گیا ہر مبہم جملہ و ہر غیر واضح تعبیر و ہر غیر واضح مطلب کو ہم لے آئیں کہ یہ مہدویت بیان ہو رہی ہے، اس سے ہرگز مہدویت کے نظریے کی تقویت نہیں ہوتی جیسے بعض تعبیریں کرتے ہیں. انہی میں سے افسانوی تفسیر مہدویت کی جو موجود ہیں یا افسانے جو مہدویت کے موضوع پہ بنائے گئے ہیں ان میں سے ایک جزیرہ خزرہ ہے، گرین لینڈ، اور ایک برموڈا ٹرائنگل ہے، اور ایک ملاقاتوں کا نظریہ ہے جو مختلف رائج ہے پاکستان میں. کم و بیش آپ کو بھی پالا پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے جو امام زمانہ سے ملاقاتیں کراتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور رابطے میں ہیں اور وہاں سے فرامین لیتے ہیں اور دستور دیتے ہیں. یہ عوام پسند، عوام زدہ لوگ جن کا کام خدا کا دین پیش کرنا نہیں ہوتا بلکہ عوام کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہوتی ہے، عوام کو راضی کرنا، عوام پسند باتیں کرنا تاکہ عوام ہمیں زیادہ پسند کریں، ہم عوام پسند باتیں زیادہ کریں تاکہ عوام ہمیں زیادہ پسند کریں. اس وجہ سے یہ مارکیٹ ہے، رائج ہے دین کے اندر. یہ عنصر صدیوں سے نقصان پہنچا رہا ہے، عوام پسند باتیں کرنا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ امامت جیسے موضوع سے مسلمانوں کی دوری، عملی دوری، اعتقادی و نظریاتی دوری کے پیچھے بھی سب سے زیادہ یہی عنصر کار فرما ہے، عوام پسند باتیں کرنا، عوام پرستی، عوام زدگی، عوام کو خوش کرنا و راضی رکھنا. اور اس سے زیادہ خطرناک عوام سے زیادہ سرکار کو راضی رکھنا، حکمرانوں کو راضی رکھنا، شاہوں کو
راضی رکھنا، راجوں کو راضی رکھنا، مہاراجوں کو راضی رکھنا اور نوابوں کو راضی رکھنا، نواب پسند دین پیش کرنا، حکمران پسند دین پیش کرنا، سرکار پسند دین پیش کرنا، دربار پسند دین پیش کرنا، کہ بادشاہوں اور سرکاروں میں یہ میدان و رجحان ہوتا ہے کہ جو چیز بھی ان کی رعایا کے اندر موجود ہو وہ ان کی پسندیدہ چیز ہو، جو وہ چاہتے ہیں وہ رائج ہو۔ آج بھی مثلا حکومتیں، خواہ جمہوری حکومتیں ہوں یا دیگر حکومتیں ہوں، ان سب کی مشترکہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ عوام ان کے دین پر ہوں، اور یہ روایت میں بھی ہے کہ الناس علی دین الملوک ہے، جو محاورہ بن گیا ہے کہ لوگ حکمرانوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، درباروں کے مذہب پر ہوتے ہیں، سرکاروں کے دین پر ہوتے ہیں، اور راجوں اور مہاراجوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اور متاسفانہ جس طرح بہت سارے ممالک میں وارث سے بنے ہیں لوگ حکمرانوں کے دین کے، جس طرح مثلا اسلام حکمرانوں سے منتقل ہو کے ہم تک پہنچا، بنو عباس ہو، بنو امیہ اور عثمانی اور دیگر خلافتیں جنہوں نے اپنی سرپرستی میں اسلام کی معین تفسیریں کروائیں اور عوام پسند یا دربار پسند تفسیریں کرا کے ان کو رائج کیا لوگوں کے اندر۔ اسی طرح ہم بھی وارث ہیں یہاں ہندوستان پاکستان میں نواب پسند و راجہ پسند و مہاراجہ پسند تفسیروں سے، کہ ہم تک جو مذہب پہنچا ہے یہ راجوں، مہاراجوں اور درباروں و نوابوں کا پسندیدہ دین آیا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے درباروں میں افراد مخصوص جو ان کا پسندیدہ تفسیر کر کے لوگوں کے اندر پیش کرتے تھے۔ باہر کے میں نمونے عرض کر رہا ہوں، موضوع بحث کے نہیں ہے، کہ مہدویت کی ایک عوام پسند تفسیر جو افسانہ کی صورت میں پیش کی جاتی ہے، کہ جس طرح برموڈا میں امام موجود ہے، کشتیاں ڈبونا، جہاز ڈبونا، حادثے خلق کرنا، یہ امام کا کام ہے۔ بعضوں کے امام کی تفسیر یہ کی ہے کہ امام اس پانی کے اس ٹرینگل میں ہے، برموڈا سمندری علاقہ ہے، خشکی نہیں ہے برموڈا میں، امریکہ کے ساحل میں، ایک امریکہ کے ساحل سے تھوڑا سا دور فاصلے پر سمندری علاقہ ہے اٹلانٹک میں، شمالی اٹلانٹک میں، جس میں بہت سارے حادثات ہوئے ہیں غیر طبعی اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑے حادثے یہ ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی جہاز کشتی جب جاتی ہے تو اس کا ریڈیائی سسٹم فیل ہو جاتا ہے، اس کا نیویگیشن سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں میٹل ہو تو وہ اس کو کھینچنے تک ڈوب جاتی ہیں، اور کدھر جاتی ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں چلا ان کو۔ اور ساری دنیا اس فکر میں تھی کہ کہاں جاتی ہیں یہ کشتیاں۔ سرد جنگ جب تھی روس اور امریکہ کے درمیان، تو اس وقت یعنی 1960 کے بعد اور 1980 تک تقریباً یہ گمان تھا کہ بعض یہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کی کوئی سازش ہے، بعض کہتے تھے روس کی کوئی سازش ہے، ان دو سپر طاقتوں کا در حقیقت کچھ کیا کرایا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے۔ شیعوں کو جب پتہ چلا وہاں کشتیاں ڈوبتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سبب چونکہ نہیں پتہ چل رہا کیوں ڈوبتی ہیں، تو کہا امام بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، امام ڈبو رہے ہیں یہ کشتیاں۔ یعنی نامعقول ترین تفسیر جو کر کے دنیا کو بتائی کہ خداوند نے جس ہستی کو نجات دہندہ بشریت کا بنایا ہے، اسے انہوں نے کشتیاں ڈبونے والا، بے گناہوں کو ڈبونے والا مثلاً متعارف کروایا۔ اب یہ طبی حوادث ہیں جو رونما ہوتے ہیں۔ آج پتہ چل گیا کہ برموڈا میں ایک میگنیٹ میدان ہے، جس طرح نارتھ پول میں ہے ایک میگنیٹ سسٹم ہے، وہاں پر میدان ہے۔ فرق یہ ہے کہ نارتھ پول کا میگنیٹ سسٹم یہ اوریزنٹل ہے اور برموڈا کا ورٹیکل ہے، عمودی سیدھا آسمان کی طرف ستون کی شکل میں ہے سمندر کے نیچے، اور اس کو اتنا پاورفل ہے کہ اس کے احاطے میں جو چیز بھی آتی ہے تو وہ اس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جس طرح نارتھ پول کا میگنیٹ سسٹم ہے تو جو اس کی زد میں آتا ہے، جیسے آپ کا کمپاس ہے یا آپ کا قطب نما ہے یا قبلہ نما، جو ہی آپ اس کو رکھتے ہیں تو یہ سیدھا نارتھ ویسٹ نارتھ ساؤتھ رک جاتا ہے۔ تو یہ یوں نہیں ہے کہ امام اس سوئی کو روک دیتے سیدھا کر لیتے ہیں، نہ، یہ ایک مقناطیسی میدان ہے نارتھ پول میں جس کی وجہ سے یہ عمل انجام پاتا ہے، طبیعی چیز ہے۔ ایسی چیزوں سے یہ چیزیں اگر ہم پیش کریں گے مہدویت کے طور پر تو خواہ نخواہ تقویت نہیں کر رہے۔ ایک جزیرہ خضرا کا نظریہ، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر،
کہ جزیرہ خضرہ میں امام رہتے ہیں، امام کی اولاد رہتی ہے، آل مہدی وہاں پر ہے. درست ہے، آل مہدی جزیرہ خضرہ میں ہے. گرین لینڈ ایک جزیرہ ہے اسی دریا سمندر میں، مدیترانہ میں. یہاں پر فاطمی آخری خلیفہ جو مصر میں جن کی حکومت تھی، فاطمی اسماعیلی حکومت، عثمانیوں نے جن کو ختم کیا تھا. فاطمی خلیفہ جو تھا اس پر عثمانیوں نے حملہ کیا. وہ اپنے وزیروں اور درباریوں اور اپنی آل اولاد سمیت بحری جہاز پہ بیٹھ کے بھاگا وہاں سے مصر سے، اور جا کر اس نے ایک جزیرے پہ، خالی جزیرہ تھا، اس کا نام ہی سرسبز ہونے کی وجہ سے گرین لینڈ ہوا ہے. وہاں جا کر آباد ہوا، اس کی اولاد وہاں رہتے ہیں. جس طرح یہاں جزیروں کے اوپر مثلا رہتے ہیں لوگ، وہاں بھی ایک جزیرے کے اوپر لوگ رہتے ہیں. ہر وہ شخص جہاں مہدی کی اولاد ہو تو ہر مہدی امام زمانہ نہیں ہے.